الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خیال آتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث کی تشریح اور تاریخ کے واقعات، فقہ کے مسائل، حالات حاضرہ پر تبصرہ، ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے، افضلیت ہے، ثواب ہے، گناہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، لیکن یہ سب چیزیں جس سے متعلق ہیں اسے کہتے ہیں انسان۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میں کتنا انسان ہوں اور کیا کیا چیزیں ابھی تک ایسی ہیں جس میں تراش و خراش کی ضرورت ہے۔ جو لوگ لباس کے شوقین ہوتے ہیں، جتنا شوق ان پر غالب ہوتا ہے، یہ ذرا جا کے پوچھو ان لوگوں سے جو ان کے لیے لباس تیار کرتے ہیں اور سیتے ہیں۔ اچھا خاصا لباس پسند نہیں آتا اور پھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہاں سے اسے کاٹ کے ذرا سی دے۔ ارے صاحب یہ کیا غضب ہو گیا، آپ کو اتنی پیمائش کا پانچہ کہا تھا، آپ نے پانچے کو کیا کیا؟ حتیٰ کہ لباس سینے والا تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی کپڑے کے پیسے مجھ سے لے لو اور کہیں اور سے جا کے سلا دو۔ اور ہر جگہ یہی حال ہے۔ کھانے میں بھی کون سا ہفتہ اور مہینہ ایسا ہے جب بیوی کے کھانے میں عیب نہ نکلے، اور کون سا ہفتہ اور مہینہ ایسا ہے جب کسی نئے سے نئے ہوٹل کے کھانے کی تعریف نہ کی جائے۔ یہ سب شکایات اور ان کے حل کبھی درست بھی ہوتے ہیں، انسان کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ چیزیں ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان جس چیز سے غافل ہے وہ یہ کہ اپنے جسم کے لیے لباس، کھانا پینا، بالوں کی تراش خراش، ناخنوں کا خیال رکھنا، غذا، یہ سب چیزوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر خیال ہمیں اپنی روح کا ہونا چاہیے کہ میں اندر سے کیا بن رہا ہوں۔ غصہ کتنے قابو میں ہے؟ گالیاں دینا بند کی ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے تعلقات میں اعتدال پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اور نگاہ بار بار کن چیزوں کی طلب کرتی ہے اور میں بار بار اس کو مایوس کرتا ہوں یا وہ مجھ پر غالب؟ زبان کیا کہتی ہے اور مجھے اس کا کتنا فکر ہے کہ میرا محاسبہ ہوگا۔ اللہ نے یقیناً پوچھنا ہے،
اور اس کے سامنے حساب دینا سب سے مشکل مرحلہ اس دنیا کا اور آخرت کا ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا اور اللہ کیے پہ سزا بھی دے گا اور کیے پہ اجر بھی دے گا۔ بس جس آدمی کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے سامنے پہنچنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، بس بڑا ہی مبارک ہے وہ آدمی جو ایک ایک لمحے کو سوچتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک آدمی کی تعریف سنی اور وہ فرما رہی تھی کہ اللہ کے رسول یہ تو جنتی ہے، یعنی ایسا قطعی حکم جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف اپنی رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، وہ بھی اللہ ہی بتاتا تھا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، آپ کہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ایسے قطعی طریقے پہ کہ یہ ضرور جنتی ہے ایسے نہیں کہتے، ممکن ہے اس نے زبان سے ایک ایسی بات کہہ دی ہو جس کے کہے بغیر بھی گزارا چل سکتا تھا، اور اس نے کسی ضرورت مند کو پیسے نہ دیے ہوں، اگر دے دیتا تو اس کو کوئی حرج نہ پہنچتا۔ یہ اپنا محاسبہ ہے۔ آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے انسان ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے فضائل اور محاسن اور اپنی نیکیاں ایک کونے میں رکھ کے سوچیں کہ اللہ نے کتنی مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں توبہ کر لوں، اور میں خدا کے بارے میں کیا کیا نافرمانیاں کرتا ہوں، اور اگر موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اس لیے انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں آرائش، زیبائش اور فخر ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈبل ایج کی ہیں، دونوں طرف تیزی ہے چھری کی، دو دھاری تلوار ہے، نہ کرے تو مارا جائے اور کرے تو مارا جائے۔ لباس ہے، اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور میرے حسن کی تعریف کریں۔ لباس ہے اور اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں پر رعب پڑے۔ لباس ہے اور اس لیے پہنتا ہے کہ پتہ چلے کہ میں تو اتنے ہزار سے کم کا لباس پہنتا ہی نہیں ہوں، یہ ساری نیتیں اسے جہنم لے جانے والی ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، شہرت اور فخر کا لباس، ذلت کا لباس قیامت میں پہنا دیں گے۔ اس مفہوم کی ہے حدیث۔ اس لیے آدمی پہ طبعاً عمر کا ایک حصہ آ جاتا ہے جب وہ سادگی اختیار کر لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی لباس میں سادگی اختیار کر لیتا ہے، بالکل سادہ لباس پہنتا ہے، قیامت میں اللہ اسے جنت کے جوڑے پیش کرے گا اور اللہ کہے گا اس نے میرے لیے چھوڑ دیا تھا اچھا لباس، بس سادہ سا لباس پہنتا تھا، یہ اس کو نیت کا اجر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے اپنا لباس الگ کر لو؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لباس تبدیل فرما لیتے تھے، صبح لباس تبدیل فرما لیتے تھے، یعنی سونے سے پہلے تبدیل کر لیتے تھے جیسے کہ ہے. اور پھر وفود ان سے ملنے آتے تھے. ایسا زبردست بہترین لباس بھی پہنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خالص و شام کا عالی شان لباس تھا، اور وضو کی ضرورت پیش آئی تو اس کے آستین اتنے تنگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کھینچے تاکہ وضو کر لیں، اور وہ اوپر نہیں ہوئے، کوہنی سے نیچے ہی رہے. اور سادگی کو ترجیح دی کہ بالکل سادہ لباس پہنو، اور سادگی کی زندگی. اس زندگی کی سادگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور بس ایک آدھ سالن کافی ہو جانا چاہیے. بہت زیادہ سالن جمع کرنا مہمانوں کی وجہ سے تو چلو ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، مگر اتنا کچھ بھی نہ کرے کہ وہ کھلی ہوئی اسراف اور کھلا ہوا خیانت کا مال نظر آئے معاذ اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میٹھا سنت ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ فاقہ سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھوک کی کیفیت اور فاقہ یہ سب اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، اپنے اختیار سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا خرچہ ایک دن اپنی بیویوں کو دے دیتے تھے. خیبر سے جب کھجوریں یہ چیزیں آتی تھیں تو آپ فرماتے تھے یہ اتنا اتنا حصہ ہے تمہارا، اور کہ پورے سال کو کافی ہے. وہ اللہ کی بندیاں سب خرچ کر دیتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوتی تھی، پوچھتے تھے، فرماتی تھیں کوئی چیز نہیں. کھانے میں سادگی اور کھانے میں اسراف نہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو پابند کرنا کہ بس ایک سالن کافی ہے، کوئی بھی پکا لے. یہ وہ سادگی ہے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور لوگوں کو کھجوریں دے دیتے تھے کھانے کے لیے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کھجور نہیں ہوتی تھی سب کے لیے کافی تو ایک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ آدھی تم کھا لو، آدھی تم کھا لو، اور پانی پیو، بس چھٹی. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جس آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہے وہ اس سے زیادہ اپنے مہمان کے لیے تکلف سے قرض لے کے کوئی چیز تیار کرے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا بس یہ کافی ہے مہمان نوازی کے لیے کہ کوئی آدمی آئے اور تمہارے گھر میں جو کچھ پکا ہے وہی لا کے اس کے سامنے رکھ دو، وہ بھی کھا لے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد کے لیے تشریف، ایک دوست ملا، سلمان رضی اللہ عنہ سے کھانے پہ بلا لیا، اور ایک رات کی بچی ہوئی روٹی اور پانی اور غالباً نمک سامنے رکھ دیا، فرمایا کھاؤ. وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا حضرت فلاں اگر سلاد بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. وہ گئے سلاد لے کے آئے تو کھانا کھانے پہ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اتنا اچھا یہ سبزی اور سلاد بھی کھلایا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اتنے ہی اگر شکر ادا کرنے والا ہوتا نا تو میرا لوٹا بقال جہاں سبزی کا سامان ہے وہاں گروی نہ پڑا ہوا ہوتا. مطلب یہ کہ تم نے فرمائش کی اور میں نے لوٹا جا کے رکھا
اور اس سے سبزی لا کے سلاد لا کے رکھا ہے، کیونکہ پیسے تو تھے نہیں، اور انتقال ہو جائے تو اس کو پیسے کون چکائے؟ تو میں لوٹا اپنا رکھایا کہ اس کی قیمت جتنی چیز تھوڑی بہت ایسے دے دے۔ اس لیے سادگی کو پسند کیا، اور مال کے خرچ کرنے کو پکا بالکل آخری حد تک منع فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ٹوکتے تھے عن کثرت السوال، کہ ایک تو یہ کہ زیادہ باتیں نہ پوچھا کرو، خام خواہ ہر مسئلے میں دخل دینا، خام خواہ ہر مسئلے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فلانے ملک کے پریزیڈنٹ نے فلانے ملک کے وزیر اعظم کو فون کیوں نہیں کیا؟ واللہ اعلم۔ شدید سردی کی رات، اور کوئی چیز پڑھنے میں تھی، فون آیا، اور ایسے بولا وہ جیسے معلوم نہیں کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تو پوچھا بیٹے خیر تو ہے، اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ جلدی سے بتائیں جی، جلدی سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا، وہ عصا کس درخت کا، کس لکڑی کا تھا؟ نے کہا خیر تو ہے۔ کہنے لگا جی بس خیر ہی ہے، ہم یہاں ہوٹل میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے تھے، تو دوستوں میں مذہب کی بحث چھڑ گئی، اور شرط لگی ہے کہ کس درخت کا تھا، تو سوچا جاگ رہے ہوں گے تو پوچھ لو۔ اب بھلا بتاؤ، یہ کثرت سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں، بے تکی بحث، شریعت کہتی ہے اپنا موقف رکھو اور بس، دوسرا اپنا موقف پیش کرے، تمہیں اس پہ اعتراض ہے نہایت شائستگی سے، نہیں ہے بس ٹھیک ہے، آپ کی یہ سوچ ہے، میری یہ سوچ ہے۔ عن کثرت السوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زیادہ سوال نہ پوچھا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا سختی سے کہ اضاعت المال، پیسہ مت ضائع کرو، ونہا، اور آپ منع کرتے تھے عن قیل وقال، ان چیزوں پر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت۔ یہ انسان بننے کی چیز ہے، اس لیے آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کہاں میں نے اپنے نفس کو ذرا زیادہ ہی آزادی دے دی ہے اور مجھے کنٹرول کرنا ہے، اور کہاں میں زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں اور مجھے بہرحال اپنی زبان کو لگام دینا ہے، کہاں میں نے زیادتی کی ہے اور مجھے پہلی فرصت میں جا کے معافی مانگنی ہے، مجھ پہ کسی نے ظلم کیا ہے تو میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن عفا و اصلح، جس شخص نے ظلم کو معاف کر دیا اور اپنی حالت سنوار لی، وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کہتا ہے میرے ذمے رہا تمہارا معاملہ، میرے ذمے ہو تم۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کو عزت دیتا ہے، اور یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مظلوم ظالم سے بہرحال بہتر۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو مغلوب ہوئے ہم نے ان کی مدد کی، جو مظلوم تھے وہ امتحانات سے گزرے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ مجھے کس کس کو معاف کرنا ہے، کہاں کہاں اطلاع بھی ضروری ہے کہ آپ خیال نہ کریں آپ نے جو کچھ کیا بس ختم ہو گئی بات۔
ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کوئی شخص عقیدے پہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ کے سامنے پہنچے گا اور اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ پروردگار عالم کس عقیدے کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ بہت سادہ سا، کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کا ہر صفت عیب سے پاک ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کتاب و سنت میں آیا ہے۔ بس لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔ اس پوری دنیا کی چیزیں یا تو مائع سے پیدا ہوئی ہیں، یا پھر گیس ہے، اور یا پھر ٹھوس ہے، اور یا پھر انرجی ہے۔ اللہ سب کی نفی کرتا ہے، اور قیامت تک کوئی اور چیز بھی دریافت ہو جائے تو اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز مجھ جیسی نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ مع التنزیہ کسی چیز سے اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اللہ کے بارے میں بہت احتیاط سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ ہم سب نے سوچنا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذمہ داریاں اپنی امتیوں پر چھوڑ کر گئے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کیا تعلیم دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے۔ بہت بڑی کوتاہی جو نسلوں میں ہو رہی ہے، اور بہت بڑی کوتاہی جو پچھلے 300-400 سال سے لگاتار ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو نظام تعلیم ان مغلوں میں اور ان خلجیوں میں، غوریوں میں اور غزنویوں میں ہوتے تھے، اس کی بنیاد میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اس بچے نے بننا کیا، اور رجحانات دیکھتے تھے۔ بچے میں شاعری کا رجحان ہے، اچھا اسے شعر کہنے ہیں، اس کو وہ چیزیں پڑھاؤ جس سے زبان پر قدرت حاصل ہو سکے۔ بچے کو طب سے تعلق ہے، اسے میڈیکل کی لائن میں ڈال دو۔ یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ بچے پر غور کرتے رہیں اور معلوم ہو کہ بچے کو تو شوق ہے انجینئرنگ کا، دروازے بنانے کا اور گھر بنانے کا اور زاویے نکالنے کا۔ یہ جیومیٹری کوئی چھوٹا سا علم نہیں ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس جیومیٹری کے علم کو اپنا احسان فرمایا ہے۔ ہم پڑھیں قرآن تو پھر پتہ چلے نا۔ یہ جتنے پہاڑ چیر چیر کے اس میں محل بناتے تھے، اللہ نے ان سے کہا تم نے دیکھا نہیں ہم نے تمہیں کیسا علم دیا ہے، کیسا انعام کیا ہے۔ پورا پہاڑ کھڑا ہے، اب اس پہاڑ میں اس آدمی نے 900 کمرے نکالنے ہیں، ایسے تو اب تک موجود ہیں، اسے ڈائننگ ہال بھی نکالنا ہے، اور انہیں بیت الخلاء کی جگہ بھی بنانی ہے۔ ابھی اسرائیل جو کھدائی کر رہا ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واش روم نکلا جسے وہ یوز کرتے تھے، پھر اس میں باغ بھی دینا ہے۔ یہ سارا نقشہ عاد اور سمود کی قومیں جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئیں،
ان کے ذہن میں مرتسم ہوتا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے اس پہاڑ کی کٹائی شروع کرو، اتنے ٹن کی چٹانیں باہر نکلیں گی اور اندر جو کھوکھلا ہو جائے گا اس کو تراش خراش کے یہ ایک کمرہ بنانا ہے، پھر ادھر سے ادھر مڑ جانا ہے، اس ڈگری پہ اس زاویے پہ یہاں سے سیڑھی نکل آئے گی۔ اچھا دوسرا کمرہ کیسا بنانا ہے، اس کے اوپر اس کے کتنے فٹ دونوں کے بیچ میں دیوار ہونی چاہیے۔ جیومیٹری اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جیومیٹری بنائے، اس کا کھیل، اس کے انداز بتاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بچے آپ نے تو ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے، تو جتنا وہ ڈاکٹر بنے گا اور جتنا وہ بناؤ اور بگاڑ آئے گا، بچوں کو ان کے ٹرینڈ کے مطابق ایک دو شعبوں میں چلا دینا۔ بچہ پڑھنے میں غرق ہے، نکلو یہاں سے اور آؤ دکان پہ بیٹھو۔ دونوں طرف ظلم ہے۔ لوگ اس لیے مجبور ہیں کہ بیچارے کہتے ہیں یار ڈگری لے بھی لی تو کیا کر لینا ہے، نوکری سے ملنی نہیں، اور یہ کیا کرے گا زندگی، میرے ساتھ بہتر ہے دکان پہ بیٹھے 4 پیسے کما لے گا۔ یہ بھی مجبور ہیں۔ اور وہ مہا مجرم جنہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، اور جو پابندی بھی نہیں لگاتے کہ بھئی 10 سال مزید ڈاکٹرز نہیں چاہیے بیٹے، اب ہم ڈاکٹر نہیں، اب ان فیلڈز میں ضرورت ہے، آپ کوئی فیلڈ چنیں، اور اس سے بھی پیچھے آبادی کنٹرول ہو تو کوئی کرے نا۔ وہ آبادی کی جو کنٹرولنگ ہے وہ تو آپ کے ہاں کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی چیز کسی کو کہنی ہی نہیں کہ بچے صرف اتنے ہونے چاہیے جن کی تعلیم اور تربیت کر سکے، بس اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 1680 اور 90 کی بات ہے، فتاوی عالمگیری لکھی گئی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور اس وقت کے 500-600 مفتی جنہوں نے مل کے ان فتاویٰ کو لکھا تھا، اس میں جا کے پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ معاشرہ اور سوسائٹی بگڑ گئی ہے اور بچے بگاڑ کی شکار ہو رہے ہیں۔ 1680، 1690، 1790، 1890، 2090 اور اب 2100 چل رہا ہے۔ اس زمانے کو دیکھتے تو ویسے ہی انتقال فرما جاتے دکھ اور صدمے سے۔ یہ ساری چین ہے، اور کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی شادی کرو، اور اگر تم شادی نہیں کرو گے اور نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جائے گا تو اس کے گناہ میں باپ بھی شریک، ذمہ دار لوگ شریک۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا ہے کہ اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری شخصیت میں وفا کا عنصر کتنا پایا جاتا ہے۔ وفا کیا چاہتی ہے؟ وفا سپردگی چاہتی ہے، وفا ذمہ داری کو اٹھانے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اولاد کے ساتھ وفاداری ہے، اپنی اولاد کا خیال رکھے گا۔ ماں اور باپ سے وفا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کسی اجنبی عورت اور مرد سے تعلق ہے، وفا نبھانی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس وفا کو منقطع کر دیا جائے اور دوسرا پاگل ہو جائے، نفسیاتی مریض بن جائے۔ یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بچوں کے کھیل نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ کس سے کیا وعدہ کیا تھا، کس کو کہا تھا کہ شادی کریں گے، اور پھر اپنی رچا لی اور وہ بیچارہ یا بیچاری بیٹھی رہی ساری زندگی، اور وہ یاد اور محبت اور وہ تعلق یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسانی نفسیات ہیں۔ خدا نے منع کیا تھا، خدا کی اس بندش کو توڑا۔ اچھا بھئی ہو گیا، اب اس کو نبھانا بھی ہے، کسی ٹھکانے بھی لگانا ہے کہ نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو دیکھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیث کی بیوی نے شکایت کچھ کی تھی اور کہا اللہ کے رسول میرا نکاح توڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی. آپ نے فرمایا دیکھو مغیث کے ساتھ ایسے نہ کرو، اور سفارش بھی کی کہ اس نکاح کو نہ توڑو. اس کا اللہ کے رسول حکم ہے یا آپ محض مجھے نصیحت فرما رہے ہیں؟ آپ نے میں نصیحت کر رہا ہوں، حکم تو نہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں اس نصیحت پہ نہیں چلتا. اور مغیث کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا. ان کے حالات پڑھیے کتابوں میں. مغیث مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے تھے. تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو کسی سے ایسی محبت بھی ہوتی ہے کہ مرد روتے پھرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنی روح کو برباد کرنے کی چیزیں. اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو کیسے بنانا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے پاکیزگی کے ساتھ پیش ہونا ہے. اور اللہ نے اسی لیے تینوں درجات بیان کیے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور لیفٹ سائڈ والے، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہیں، ہم انہیں کہاں رکھیں گے. واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم یہ یمین رائٹ ہینڈ والے کیا ہیں. فی صدر محضوظ وطلح ممدود وماء مسکوب، جھرنوں کی زندگی دیں گے، ایسے پھل جس کو ان کی تمنا ہوگی کہ وہ پھل کھائیں، وغیرہ وغیرہ. سورہ واقعہ میں اللہ نے اسی لیے بیان کی. اس لیے دوستی کو نبھانا، وفا کو نبھانا، یہ ان اقدار میں سے ہے جس کی قدر شریعت نے سکھائی. ایسے ہی تو نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا کہ اشداء الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے والے، اور کافروں کے مقابلے میں سخت رویہ. اسی لیے اب دیکھیں دو آدمی جنگ میں جا رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ اگر شہادت ہو گئی آج تو میرے دوست کیا بنے گا. اس نے کہا میری بھی شہادت ہو سکتی ہے. اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا دیکھو جس کی بھی شہادت ہو جائے نا، دونوں گئے تو دونوں گئے. اگر ایک کوئی بھی چلا گیا تو وعدہ کرو یہ محبت اور تعلق موت کے بعد بھی قائم رہے گا. ہم میں سے جو بھی دنیا سے چلا گیا تو جو زندہ رہا وہ اس جانے والے کی قبر کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ بنائے گا تاکہ موت کے بعد بھی اکٹھے ہی لیٹے رہیں. اس نے وعدہ کیا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا ہے اور وہ سخت بیمار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کھولا جائے اور ابوبکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھی قبر یہ بنائی جائے. عبد الرحمن ابن عوف شدید بیمار تھے. تو جب خبر پہنچی کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل رہی ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین کو کہو میری طرف سے کہ ایسے نہ کریں، میں نے سعد کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدے کا اللہ کو کیا جواب دوں گا اور سعد کیا کہے گا. یہ وعدہ ہے، یہ ایفائے عہد ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے. جگہ چھوڑ دی، سعد کے ساتھ کی قبر نہیں چھوڑی. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے. آنکھیں آ گئیں، چپک گئیں، بند ہو گئیں. جو طبیب دیکھنے آیا اس نے کہا حضرت آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بہت نازک ہے یہ بیماری جس مرحلے پہ آپ ہیں. ان کا ٹھیک. لوگ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پلکوں کے نیچے یہ جو جم گیا ہے کچھ مواد، اسے ہٹا دیں. انہوں نے کہا ہٹا تو دوں، کھجلی مجھے بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پھر جب بھی سوچتا ہوں ہٹا دوں تو میں پھر اس آنے والے ڈاکٹر کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے اس سے کہا تھا کہ نہیں چھوؤں گا، تو کیا کہوں گا اسے؟ میں نے جو وعدہ کیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایفائے عہد ہے.
یہ وفا ہے، یہ محبت ہے، یہ انسانی زندگی کی اقدار میں سے ہے۔ لوگ ہنستے ہیں کہ کیسے بے وقوف تھے، بے وقوف نہیں تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لکھنؤ کو باقاعدہ 2 حصوں میں منقسم کر دیا، خندق کھود دی پوری، اور نواب صاحب کے گھر پہ حملہ اور یہ اور وہ، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکلے اور کہا فلاں باغ میں چلو، جلدی چلو۔ تو انہوں نے کہا حضرت انگریزوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ہر طرف لوٹ مارا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کا میاں 35 برس ہو گئے، وہ ہمارے دوست روزانہ آتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، آج بھی یقیناً آئے ہوں گے، اور میں نہ جاؤں، کیسی یہ عہد شکنی ہے، کیسی گری ہوئی بات ہے۔ گئے نواب صاحب، گلے ملے، انہوں نے کہا حضرت آج تو بس اتنا ہی کافی ہے، کہنے کہ بس اتنا کافی ہے۔ واپس گھر آئے اور کہا اللہ کا شکر ہے میں اپنی دوستی میں کسی سے دغا نہیں کی، کسی کو فریب نہیں دی۔ انسانی قدریں ہیں جینے کی۔ بہت بڑی بات جو آج آپ کچھ نہ لے کے جائیں، بس اسی پہ عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ کبھی یہ گناہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کر نہیں پاتے؟ اتنے بجے آؤں گا، اتنے پیسے لے لینا، چلو فلاں شام کو کھانا کھائیں گے، اور کوئی پرواہ نہیں میں نے کسی سے کیا وعدہ کر لیا ہے، کیا بات کہی ہے۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ شدید غصہ اپنا نازل کرتا ہے، اللہ کا غضب اس آدمی پہ نازل ہوتا ہے۔ کبر مقتن، اللہ بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم زبان سے وہ بات کہو جسے کرو نہیں، بس یہ کبھی کسی سے، بہت جملے ہیں اور بھی کوشش کر لوں گا، دیکھتا ہوں ممکن ہے آ جاؤں، تھوڑے جملے، کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کرے جس سے دل میں نیت ہو کہ اسے تو کرنا ہی نہیں ہے، فی الحال تو گزارو نہ، ٹالو۔ اس لیے آج اگرچہ سورہ کافرون کو شروع کرنا تھا، لیکن خیال آیا کہ ہم اپنے وجود کو اور آپ کو ہم سب مل کے آئینے میں دیکھیں کہ کہاں کہاں انسانی اخلاقیات میں ہم نے اچھائی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم اپنے آپ کو اچھا کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا پاک بندہ بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ سے سورہ کافرون پہ بات شروع کریں گے۔